تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے کچھ نہیں ہونے والا. اگر کوئی فرد یا کوئی ریاست ان کو لگام ڈال سکتی ہے اسرائیل کو، تو وہ صرف اور صرف امریکہ ہے. کہ وہ اوکے. امریکہ اپنے آپ کو اسرائیل سے غیر متعلق کرے اور اسرائیل کو بتائے انف از انف، اور اس کے بعد یہ کام ختم ہو سکتا ہے. اور امریکہ جو کچھ ان 28-30 دنوں میں 5 ہفتوں کی جنگ کے اندر جو کچھ نقصان اٹھا چکا ہے، وہ اس کا مالی اور عسکری نقصان سے زیادہ جو اس کی پیٹرو ڈالر انڈسٹری کو نقصان ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکی معیشت روز بہ روز بیٹھ رہی ہے اور درست. اس کے اوپر ایک شدید دباؤ ہے. تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. جیریڈ کرشنر جو صدر ٹرمپ کے داماد ہیں، وہ بنیادی طور پہ ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کوئی سرکاری عہدہ نہ ہونے کے باوجود بھی بہت مشرق وسطیٰ کے اندر اہم سمجھے جاتے ہیں، اور ان کو پھر بعد میں اسپیشل انوائے بھی بنایا گیا مشرق وسطیٰ. اور حماس اور بعد میں ایران نے ہمیشہ سے جیریڈ کرشنر کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں اور اسٹیو وٹکاف کے اوپر سوالات اٹھائے، جبکہ وہ جے ڈی وینس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جے ڈی وینس ایک ایسے آدمی ہیں جو امریکی نائب صدر ہیں کہ جن کے ذریعے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان مذاکرات کے اندر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ان مذاکرات کی قیادت کریں گے. تو میرے خیال میں مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے، جنگ کو، امن کو دیرپا بنانے کے لیے، جنگ کو ختم کرنے کے لیے جے ڈی وینس کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے. اور دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اسرائیل کو لگام ڈالنا سب سے زیادہ اہم ہے. اور جب تک اسرائیل کو لگام نہیں ڈالی جائے گی، امریکہ کی جانب سے ہونے والے کوئی بھی مذاکرات کسی وقت بھی سبوتاژ ہو سکتے ہیں. درست. ٹھیک ہے. تو پھر اچھا. اس کے لیے جی جی. ڈاکٹر سامہ صاحب پھر کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ جس آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو نکیل ڈالنا ہوگی. اسرائیل میں نیتن یاہو اس وقت عدالتی بہت سارے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. جیسے ہی یہ سیز فائر ہوا ویسے ہی عدالتی عمل بھی شروع ہو گیا، اور وہاں پر انہیں ایک کٹہرے میں بھی لایا جا رہا ہے، ایک سخت قسم کے احتساب کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پھر ان کا جو احتساب شروع ہوا ہے یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ انہیں وہاں پر انگیج کیا جائے اور اس شرارت سے باز رکھا جائے؟ بہرحال ان کے اوپر جو کیسز چلائے جا رہے ہیں وہ ایلیگیشن بہت بڑے بڑے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہی ایک واحد طریقہ ہو سکتا ہے، یا پھر رجیم چینج اسرائیل کے اندر، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کے اندر؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر سے کوئی ان کے خلاف بہت نتیجہ خیز کارروائی نہیں ہو سکتی میرے نظر میں. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ جو کچھ جنوبی لبنان میں ہوا، جو کچھ مقبوضہ بیت المقدس کے اندر گزشتہ 6-8 مہینوں کے اندر ہوا، خاص طور پہ ایران جنگ کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے جنوبی لبنان کے اندر مقبوضہ بیت المقدس میں، جہاں پہ مسلمانوں کو جبری بے دخل کیا جا رہا ہے اور فوج کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر سابق اسرائیلی وزیر اعظم احود الملٹ نے نہ صرف اقوام متحدہ کو بلکہ امریکہ کو خط لکھ کے اپیل کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے کچھ نہیں ہونے والا. اگر کوئی فرد یا کوئی ریاست ان کو لگام ڈال سکتی ہے اسرائیل کو، تو وہ صرف اور صرف امریکہ ہے. کہ وہ اوکے. امریکہ اپنے آپ کو اسرائیل سے غیر متعلق کرے اور اسرائیل کو بتائے انف از انف، اور اس کے بعد یہ کام ختم ہو سکتا ہے. ورنہ پھر دوسری صورت کے اندر مشرق وسطیٰ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے اندر اسرائیل کے اندر کوئی ایسی خدا نہ خواستہ ایسی تباہی نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اسرائیل کے عوام خود جو ہے اپنے وزیر اعظم سے اعلان لا تعلقی کرنے پہ مجبور ہو جائیں کہ جو رجیم چینج ایران میں ہو رہی تھی وہ اسرائیل میں نہ ہو جائے. اچھا، ابھی تک اگر نقصانات کی ڈاکٹر صاحب بات کی جائے تو وہ تو ایک لمبی فہرست ہے جو امریکہ نے اٹھایا ہے اس جنگ کو شروع کرنے کے بعد. سوائے اس ہدف کے کہ ان کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا، چاہے وہ آیت اللہ خامنائی ہو، علی لاریجانی ہو، IRGC کے سربراہان ہو، یا ان کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کو نشانہ بنانے کے بعد انہوں نے جو باقی اہداف سوچے ہوئے تھے ویسا کچھ بھی نہیں ہو سکا، بلکہ پہلے سے زیادہ انرجیٹک، پہلے سے زیادہ سخت گیر اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ کمان سنبھال چکی ہے. سپریم لیڈر بھی مجتبیٰ خامنائی پہلے سے زیادہ ینگ ہیں اور انرجیٹک ہیں. تو آپ کے خیال میں اتنے نقصانات کے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ سے کوئی اور رسک لیں گے اس محاذ کو دوبارہ سے کھول دینے کا؟ بلکہ انہیں تو پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایک فیس سیونگ جو ہونے چاہیے تھی بہرحال پاکستان نے وہ فراہم کی ہے، دنیا کو بھی ایک بڑی تباہی سے بچاتے ہوئے. دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہتے جنگ، جب ہی انہوں نے پاکستان کو انٹروین کرنے کا موقع فراہم کیا اور مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کا موقع فراہم کیا. اور امریکہ جو کچھ ان 28-30 دنوں میں 5 ہفتوں کی جنگ کے اندر جو کچھ نقصان اٹھا چکا ہے،
وہ اس کا مالی اور عسکری نقصان سے زیادہ جو اس کی پیٹرو ڈالر انڈسٹری کو نقصان ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکی معیشت روز بروز بیٹھ رہی ہے اور درست. اس کے اوپر ایک شدید دباؤ ہے۔ تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے، یعنی کہ ایک طرف سے ان کے اوپر جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں اور $200 ٹریلین انہوں نے مزید مانگے ہیں اپنے ریزرو فنڈ سے۔ جی اس کے بعد جنگ کا روزانہ کا نقصان جو ہے، یعنی کہ روزانہ کا خرچہ آپ سمجھ لیجئے $2 ارب ہے۔ اس کے علاوہ جو نقصانات ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، اور پیٹرو ڈالر کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو گیا، اب نہ ہرمز بند ہونے کی وجہ سے جو پیٹرو ڈالر کی جو ان کی آمدنی تھی، جس کے اوپر پوری عالمی معیشت کا انحصار ہے اور امریکہ کا جس سرمایہ دارانہ نظام پہ انحصار ہے، وہ کریک ہو رہا ہے۔ درست. اور اب ایران نے اور رشیا نے یوان کے اندر ٹریڈ شروع کر دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو صرف ایک طرف سے دباؤ نہیں ہے، امریکہ کو دو تین اطراف سے دباؤ ہے۔ بالکل اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو کوئی سینسیبل فرد اگر صدر ہو تو وہ اس جنگ کو کبھی بھی جاری نہیں رکھ سکے گا، اس کو درست. یہیں پہ روک دے گا۔